وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ماہرین قانون کہا جاتا ہے، اور یہ جو بیچارے نمائندے ہیں ان کا کام تو بس اتنا ہے کہ ماہرین جو کچھ ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے لے آئیں، زیادہ تر باہر کی عقل سے اور تھوڑا سا اپنی عقل سے، اس کو یہ منظور کر دیں ہاتھ اٹھا کر، اور پھر اس کے بعد یہ قانون سارے عوام پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جبر ہے جسے آپ جبر ثابت کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے مقابلے میں مذہب کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ایمان کے بعد پھر وہ اس قانون پر عمل کا مطالبہ کرتا ہے جو اللہ کا قانون ہے۔ ایمان لانے میں آپ آزاد ہیں، لائیں نہ لائیں، لیکن یہاں کسی ایمان کا سوال نہیں ہے۔ یہاں ایمان لائے بغیر وہ حکومتیں جو دنیا کے لوگوں پر مسلط ہیں وہ اپنا قانون نافذ کر دیتی ہیں اور اس میں وہ عقل کا نام لیتی ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں پجاری اور پروہت اور مذہبی لوگ بتوں کا نام لے کر اپنی حکمرانی جماتے رہے ہیں، اسی طرح آج کے حکمراں عقل کا نام لے کر اپنی حکمرانی چلاتے ہیں۔ جس طرح وہ بت خیالی تھے اسی طرح یہ عقل بھی خیالی ہے، اس لیے کہ اجتماعی عقل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ جبر ہے جو ان مغربی نظریات کا ہے جو دنیا کے انسانوں پر اس وقت قائم ہے، اور یہ جو پورا فریب کا جال ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا انسانوں کو ضروری ہے کہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ان کی گردنیں آزاد ہوں، سر آزاد ہوں انسانوں کے آگے جھکنے سے، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان لائیں، اس کی ہدایت پر ایمان لائیں، ورنہ وہ انسانوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر نہیں سکتے۔ محترم حضرات، مغربی تہذیب کا جو نمایاں پہلو ہے اس وقت وہ کلچر کا ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، اور کلچر کے جو دو بڑے خراب پہلو ہیں وہ بے حیائی کے ہیں اور دوسری طرف دولت کے بیجا استعمال کے ہیں۔ یہ بات کہ نظام سرمایہ داری دوبارہ دنیا میں زندہ ہو گیا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مارکسزم کے اندر جو کمزوریاں موجود تھیں اس نے اسے قابل نہیں چھوڑا کہ وہ سرمایہ داری کا مقابلہ کر سکے، اور مسلمانوں میں یہ شعور نہیں تھا، نہ اب ہے کہ وہ سرمایہ داری کے نظام کا مقابلہ کریں دنیا کی سطح پر۔ لیکن اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے عام عوام کو اس کنزیومرزم کی، اس بیجا خرچ کی چاٹ لگا کر سرمایہ دارانہ نظام کے لیے نرم چارہ بنا دیا ہے۔ یعنی انسانوں کی خودی اتنی پست ہو گئی ہے اور وہ اپنی جائز ضروریات اور بہت ساری غیر معقول ضروریات کے اتنے غلام بن چکے ہیں کہ وہ اس معاشی چکر کے اندر بندھے رہنے کے لیے بخوشی تیار ہے۔ انسانوں کی بہت بڑی تعداد اس کے لیے تیار ہے کہ نظام سرمایہ داری انہیں جس طرح چاہے استعمال کرے، مگر یہ کہ ان کو اتنے پیسے دے دے جن سے وہ اپنے ان خیالی اور حقیقی ضروریات پر خرچ کر سکیں۔ تو بہرحال ایک خرابی تو یہ بیجا اسراف کی، کنزیومرزم کی ہے جو مغربی کلچر کی ایک علامت ہے، اور دوسری خرابی جو اس سے زیادہ بڑی ہے وہ بے حیائی کی ہے، اور ان دونوں کے راستے میں اسلامی قدریں حائل ہیں۔ دنیا میں جو مذہب بھی موجود ہیں، چاہے ان میں بگاڑ آ گیا ہو، تحریف ہو گئی ہو، مگر مذاہب کا رجحان بہرحال حیا کی طرف ہے، اور مذاہب انسان کو قناعت بھی سکھاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ حلال و حرام کی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پر مذہب کو اور خاص طور پر اسلام کو یہ مغربی کلچر اپنی راہ کا روڑا سمجھتا ہے، چنانچہ ان کے عزائم میں یہ بات داخل ہے کہ مذہب کے اثرات کو اور اسلام کے اثرات کو انسانوں کے ذہنوں سے ختم کیا جائے، اور مذہب کی جس قدر بھی تعلیمات دنیا میں موجود ہیں ان تعلیمات کو غلط یا غیر معقول ثابت کیا جائے۔ نظریات کے مقابلے کے لیے تو آپ عقلی استدلال کر سکتے ہیں، لیکن کلچر کے مقابلے کے لیے اس سماج کو یا معاشرے کو مستحکم بنانے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد اچھی یا صالح قدروں پر ہے۔ تو سب سے پہلے تو مسلمان معاشرہ ہے، اور اس کے بعد وہ سارے معاشرے ہیں جو مذہب سے متاثر ہیں یا مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ گفتگو ہوتی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے کرنے کی، کہ کلچر کا ایک پہلو
انسان کی بعض ضرورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا انسان کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے معلومات چاہیے، خبریں چاہیے، اس لیے ذرائع ابلاغ اس کی ضرورت ہے۔ نظام تعلیم کا بھی ایک منشا، ایک ضرورت اس کی یہ ہے انسان کو معلومات فراہم کرنے کی۔ پھر اسی طرح انسان کی یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ تفریح کرنا چاہتا ہے، اس ضرورت کو بھی اسلام تسلیم کرتا ہے۔ انسان کی یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ وہ تفریح کرے، کچھ اوقات اس کے ایسے ہوں، اور ان ضرورتوں کا استحصال کر کے مغرب نے اپنے غلط کلچر کو رائج کیا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان ضرورتوں کو حدود ناآشنا بنا دیا ہے، کسی حد کا پابند انہیں نہیں رہنے دیا، اور اس بنا پر وہ جو جائز ضرورتیں تھیں وہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے لگی ہیں۔ تو جب آپ مغربی کلچر کے مقابلے کی تدبیروں پر سوچیں ہیں تو اس میں ایک بات یہ ہوگی کہ انسان کی معلومات کی ضرورت، خبروں کی ضرورت، تفریح کی ضرورت، ان کو پورا کرنے کے جائز اور صحیح ذرائع کیا ہیں۔ اس وقت دنیا میں مسلمان ملکوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، مسلمانوں کی کل آبادی دنیا میں قابل لحاظ ہے، تو یہ سب مل کر اگر کوشش کریں تو یہ اس کام کو کر سکتے ہیں کہ ان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں اور ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ انسان کی ان ضرورتوں کو پورا کرے اور جائز حدود کے اندر پورا کرے۔ اگر یہ کام ہونے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور غیر مسلموں کی بھی ایک خاصی تعداد جو اس کی تلاش میں ہے کہ کوئی معقول ذرائع ان کو ملیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو مغربی کلچر کے مقابلے کے سلسلے میں ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو انسان کی ضرورتوں کا لحاظ ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صحیح ذرائع کی فراہمی ہے۔ یہ وہ کام ہے جس میں ہم ہندوستان کے مسلمان بھی حصہ لے سکتے ہیں، مگر بہرحال یہ کام پوری دنیا کے مسلمانوں کو کرنا ہے۔ دوسری بات، خود ہمارے اپنے سماجی نظام کو مستحکم بنانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جماعت نے اسلامی خاندان کی مہم کا انعقاد کیا تھا کافی پہلے، اور اس کے بعد بھی یہ موضوع مستقل ہماری گفتگو میں آتا رہا ہے، اور ہمارے پالیسی پروگرام میں بھی اس کو مرکز توجہ امور میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بیرونی ادارے بہت اثر ڈالتے ہیں، یعنی حکومت بہت اثر ڈالتی ہے، نظام تعلیم بہت اثر ڈالتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر آپ کوشش کریں تو آپ اپنے نظام خاندان کو ان اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور تاریخ میں بعض قوموں نے صدیوں تک اپنے نظام خاندان کو محفوظ رکھا ہے اور حکومتوں سے متاثر نہیں ہونے دیا۔ تو بہرحال یہ دوسری تدبیر ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا جو سماجی نظام ہے اس کو ہم مستحکم بنائیں۔ یعنی سب سے پہلے تو مسلمان خود واقف ہوں کہ اسلام کی معاشرتی تعلیمات کیا ہیں، خاندان کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں، ان کی معقولیت کیا ہے، ان پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب کیا ہے، اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے میں عملی رکاوٹیں کیا ہیں، وہ رکاوٹیں دور کیسے ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوں، یہ ساری گفتگو ہو جو علمی بھی ہے، عملی بھی ہے، تو ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام مستحکم ہو۔ تو یہ وہ نظام ہے جو گویا وہ اثر ڈالتا ہے جو ذرائع ابلاغ کے اثر کو دور کرتا ہے۔ جب تک ایک شخص کا نام مسلمانوں جیسا ہے، جب تک اس کا تعلق مسلم معاشرے سے قائم ہے، اسلام کے اثرات اس پر پڑتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ تو اگر ہم اس کا شعوری استعمال کریں تو اس کو اس کی مسلمان ہونے کی پہچان یاد کرائیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا سماجی نظام، خصوصاً نظام خاندان، وہ استحکام کی طرف مائل ہو، تو یہ مغربی کلچر کے مقابلے کی ایک اچھی تدبیر ہوگی۔ اور جو تدبیر سب سے زیادہ کارگر ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو، خاص طور پر ان کی نئی نسل کو اور ان کے تعلیم یافتہ لوگوں کو وہ بات یاد دلائیں جو امت مسلمہ کا مشن ہے، کیونکہ یہ جو ساری تدبیریں ہیں یہ دفاعی قسم کی ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طوفان آ رہا ہے، بلکہ طوفان آ چکا ہے اور اس طوفان کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو دفاعی تدبیر کچھ بہت زیادہ کارگر نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اس مغرب کی خرابی کی اصلاح کرو، اپنے گھر میں بھی اور خود مغرب کے گھر میں بھی دنیا کو وہ پیغام پہنچاؤ جو پیغام بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، جو ساری خرابیوں کی اصلاح کرتا ہے، تو پھر مسلمان اقدامی پوزیشن میں آئیں گے۔
اور جو شخص اقدامی پوزیشن میں آ گیا ہو، جو برائیوں کے خلاف جدوجہد کر رہا ہو، توقع کی جاتی ہے کہ برائیوں سے بچنے میں کامیاب آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اس شخص کے مقابلے میں جو محض بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ اس کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے دنیا کو دینے کے لیے۔ تو سب سے کارگر جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس عالمی مشن کا علمبردار بنایا جائے، اور خاص طور پر ان کی نئی نسل کو بنایا جائے جو سب سے زیادہ اس طوفان کی زد میں ہے۔ تو ان کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہے اور وہ بہت پریشان ہے اس طوفان سے، اس لیے کہ مسلسل معذرت خواہی ان کو کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی ان کی مدد کریں، اسلام کی معلومات ان کو پہنچائیں، اسلام پر اعتماد ان کا بحال کریں، اور ان کو اس پوزیشن میں لے آئیں کہ وہ غلط دلائل کا جواب دے سکیں، صحیح بات کہہ سکیں، تو پھر وہ بہت بڑی طاقت ہوں گے مغرب کے اس کلچر کو روکنے کے لیے۔ اور اسی طرح وہ سارے لوگ جو نئی نسل کے نہ ہوں، تعلیم یافتہ حضرات ہیں، ان سب لوگوں کو بھی اس طاقت کے فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کی معلومات سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر امت میں یہ شعور پیدا ہو جائے تو پھر پوزیشن بدل جائے گی، مغرب کی اقدامی پوزیشن کے بجائے اسلام اقدامی پوزیشن میں آئے گا، اور پھر اس وقت حالات کا نقشہ بدلے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا محض سیاسی بقا کی جنگ ہے یا اسے بھی اسلام اور مغرب کی کشمکش کے تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ مستقبل کی پیشن گوئی کیا ہو سکتی ہے؟ تو مصر اور شام میں اور عرب دنیا میں جو کچھ کشمکش ہو رہی ہے وہ محض سیاسی نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام اور مغرب کی کشمکش کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں جو تجزیہ ہو رہا ہے، جو بحثیں ہو رہی ہیں اس کے متعلق، اس میں اسلام کو ہی زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ تو یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، یہ یعنی ہماری بات صرف نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ بھی جانتے ہیں کہ یہ اصلاً اسلام اور مغرب کے جو سوچنے کا انداز ہیں انہی کی کشمکش ہے۔ اب رہی مستقبل کی پیشن گوئی، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کتنی طویل ہوگی یہ کشمکش، کب تک جاری رہے گی، مگر آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ حالات کا جائزہ لے کر اپنی منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، اور اس پلاننگ کے مطابق کام کریں۔ یہاں بھی کچھ کام ہوں اور وہاں کے لیے بھی مشورے دیے جائیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن وقت کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ قلب کے لیے خرابی کا سبب ہے تو کس طرح؟ تو جو بات کلچر کی ہے وہ تو اخلاقی خرابیوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہے، تو یقیناً وہ قلب کے تزکیے کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور اخلاقی بگاڑ یہی مغربی کلچر کی پہچان ہے۔ تو جس حد تک ہم تزکیہ قلب کی کوشش کریں گے اسی اعتبار سے ہمیں مغربی کلچر کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا اور اس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں وردھا ضلع کا رہنے والا ہوں، اور میرا علاقہ شرک بدعت میں زیادہ مبتلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بولے کہ اسلام اور مغرب کے علاوہ مسلمانوں میں جو شرک پایا جا رہا ہے اور قرآن کے روح سے وہ معافی کے لائق بھی نہیں ہے، تو میں ایسے علاقے میں ہوں کہ مجھے روزانہ وہ شرک سے پالا پڑتا ہے، اور میرے جو کام کاروبار تھا وہ بھی اسی سلسلے میں تھا، تاکہ ڈاکٹر صاحب وہ شرک کی قسمیں بتائے کہ بھائی شرک کس کو بولتے، جو معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، جو خاص طور سے بریلوی حضرات جو عمل کرتے ہیں وہ شرک میں ہے۔ اور میں کاروباری لائن سے تو نہیں بولوں گا، میں مزدوری لائن سے میں کھانا بنانے کا ہنر جانتا تھا، اور وہ زیادہ تر انہی لوگوں میں رہتا تھا۔ حالت یہ آ گئی کہ میں نے وہ خوشی خوشی میرا کاروبار چھوڑ چکا ہوں۔ تو آپ ذرا سا مزید تفصیلات سے اس کی وضاحت۔ یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ ہمارے ملک میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے علاوہ شرک بھی بہت بڑا فتنہ ہے، باطل کی ایک اہم شکل ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ عنوان صرف اتنا ہی تھا، اسلام اور مغرب، اس لیے ساری باتیں اسی کے بارے میں ہوئی۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی شرک پایا جاتا ہے، تو جس طرح ہم غیر مسلموں کو تلقین کریں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، شرک سے باز آنے کی بات کہیں گے،
اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت کریں گے، تلقین کریں گے کہ وہ شرک سے بچیں اور شرک جیسے سارے کاموں سے بچیں۔ اب آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کون سے کام آتے ہیں اس میں شرک میں، تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یا اس کی صفات میں، یا اس کے حقوق میں، یا اس کے اختیارات میں، یہ سب چیزیں شرک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور سے دعا مانگنا، کسی اور کے لیے قربانی کرنا، کسی اور کے لیے نظر مانگنا، یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ یہ باتیں ایک تھوڑی سی تفصیل تو ان کی ہماری دستور جماعت میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال شرک چاہے مسلمانوں میں ہو چاہے غیر مسلموں میں ہو، اس سے انسانوں کو بچانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ڈاکٹر، یہ سوال ہے، عیسائیت مغربی تہذیب کے زیر اثر ہے مگر خدمت خلق کا کام مادہ پرستی کے خلاف ہے، اسے کیسے سمجھا جائے؟ تو مغربی تہذیب تو عیسائیت سے بغاوت ہے۔ عیسائیت مغربی تہذیب کے تحت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عیسائیت کے خلاف بغاوت کی ہے مغرب نے، تب مغربی تہذیب پیدا ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ مذہب کو مٹانا ممکن نہیں ہے، تو عیسائیت موجود ہے، اب بھی چرچ بھی موجود ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں اس میں، اس کا کچھ اثر بھی پڑتا ہے تھوڑا بہت، اس اثر سے پریشان بھی ہیں جو مفسدین مغرب ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ عیسائیت مغربی تہذیب کے زیر اثر ایک قوت کا نام ہے، بلکہ وہ تو اس سے پہلے سے موجود ہے۔ مغربی تہذیب تو پچھلے 4 صدیوں کی پیداوار ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا ہے، آپ کا اس کے بعد ہوگا۔ فیس بک، جینز وغیرہ، کیا یہ چیزیں مغرب کے کلچر کا حصہ تو نہیں؟ تو فیس بک تو ایک ذریعہ ہے جس کا زیادہ تر استعمال نامناسب ہو رہا ہے، اور مناسب استعمال کی کوشش آپ کر سکتے ہیں۔ اور لباس کا معاملہ یہ ہے، مغربی کلچر کا حصہ ہے، تو اس کی اصلاح تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہاں سب کون صاحب جی ڈاکٹر صاحب، بنیاد آپ نے بتائی کہ عالم غیب کا انکار ہے، اور لیکن اس کی جو جبر ہے، اس کے نظریات کا جو جبر ہے، اس کا شکار صرف مسلمان نہیں ہے یا اہل ایمان لوگ نہیں ہیں، بلکہ اور بھی کئی اکائیاں ہیں پورے دنیا میں جو ان کے جبر کا شکار ہے، نظریات کے جبر کا شکار ہے۔ تو اس مقابلے کے لیے، مغرب کے کلچر کے مقابلے کے لیے عالم غیب کا جو کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا ان اکائیوں کو شامل کیا جا سکتا ہمارے ساتھ جو عالم اس طرح سے ہمارے ساتھ نہیں ہے ایمان کے معاملے میں، خاص طور سے ہندوستان کے وہ سارے سماج جو عالم غیب کا پوری طرح سے نہیں رکھتے ہیں لیکن اسی جبر کا شکار ہے، مغرب کے جبر کے شکار میں مشترک ہمارے ساتھ ہیں، وہ ان کو کتنا ساتھ لیا جا سکتا اور اس کے لینے کے حدود کیا ہیں؟ جو بھی آپ کام کریں ہندوستان کے اندر، جو عدل و انصاف کی تحریک چلانے کا کام ہوگا، اس تحریک میں سب لوگوں کا تعاون لیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس تعاون کے لینے کے سلسلے میں حدود کیا ہیں؟ تو حدود 2 ہیں میرے خیال میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جو تحریک چلا رہے ہوں عدل و انصاف کی، اس میں جو بات آپ کہیں، جو مطالبہ آپ رکھیں ہیں، وہ مطالبہ معروف کی حدود میں ہونا چاہیے۔ یعنی جن باتوں کو اسلام نے معروف تسلیم کیا ہے، اس پر دوسرے لوگوں کا بھی اتفاق ہو کہ وہ بھی اس کو معروف سمجھتے ہوں، اسے اتفاق رکھتے ہوں، تو پھر وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی ظلم کی بنیاد سود ہے۔ جو لوگ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور سود کے خاتمے کی تحریک چلانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، ان کا تعاون ہم لے سکتے ہیں۔ جو لوگ شراب کو غلط سمجھتے ہیں، ان کا تعاون شراب ختم کرنے کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ تو ایک حد یا ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ جو بات کہیں، جو مطالبہ کریں، وہ معروف کے حدود کے اندر ہو، اور جو تعاون کرنے والے ہیں انہیں ہمارے نقطہ نظر سے اتفاق ہو۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مشترکہ تحریک ہوگی تو اس میں کچھ کام ہم کریں گے، کچھ وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جو کام ہم کر رہے ہوں اس میں ہم اخلاقی حدود کے پابند ہوں گے اور محض ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی اصول کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔
یہ پابندی تو ہم نہیں لگا سکتے کہ وہ بھی سارے حدود کے پابند ہوں، لیکن ہم محض ان کا تعاون لینے کے لیے اپنے کسی اصول سے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ تعاون لیا جا سکتا ہے، اور عدل و انصاف اس کی بنیاد ہونا چاہیے، چاہے وہ جزوی معاملہ ہو یا پورا معاملہ ہو۔ جاننے کے لیے قرآن و حدیث معتبر ذریعہ ہے، تو کیا دوسرے ذرائع غیر معتبر ہیں؟ تو دوسرے جو ذرائع ہیں وہ قرآن و حدیث کے تابع ہیں، تو جس حد تک وہ تابع ہیں معتبر ہیں، اگر کچھ غلطی ان میں ہے تو اتنی غلطی مانی جائے گی، یعنی کسوٹی قرآن و حدیث ہیں، تو دوسرے ذرائع کا بھی اعتبار کیا جائے گا، مگر قرآن و حدیث پر پرکھ کر کیا جائے گا۔ مشرکانہ افعال پر تنقید کیوں نہیں ہوتی؟ تو ہونی چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو، ہمیں شرک پہ تنقید کرنی چاہیے۔ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مغرب مذہب کا مخالف ہے یا دین کا؟ تو اصل اصطلاح تو دین ہے، قرآن تو دین کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، تو ہمیں بھی اسلام کا تعارف کرانے کے لیے یہی کہنا چاہیے کہ اسلام دین ہے۔ مذہب کے معنوں میں تھوڑی سی محدودیت ہے، مغرب دونوں کا مخالف ہے، وسیع دین کا بھی اور محدود دین کا بھی، دونوں کی مخالفت مغرب کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسانی عقل قانون سازی کا ذریعہ ہے، مغربی انسان کا یا مسلمانوں کا؟ یہ بات تو مغربی انسان کے بارے میں ہی کہی گئی ہے، ورنہ مسلمانوں کی حد تک تو عقل کا رول شریعت کے تحت ہے۔ دعوت کا بڑا ذریعہ انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، فیس بک وغیرہ، اس کا خاطر خواہ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بات تو ہوئی تھی آپ کے سامنے کہ اس کا استعمال ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ بنیادی معلومات دیں تو وہ اس کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں، مگر بنیادی معلومات اسلام کی ان کو فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سوال ہے کہ مغرب